السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے پھر سے ایک نئی ویڈیوز کو لے کر۔ سورہ جن آیت 20 سے لے کر انشاءاللہ 23 تک کی تلاوت کریں گے، اور اس کے اندر جو قواعد و صفات ہیں اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہے پلیز لائک شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیے اب ہم لوگ قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا۔ چلیے آپ اس کے اندر جو قواعد و صفات ہیں اس کو بتلاتے ہیں، پلیز اس کو دھیان سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ قل انما ادعو، قل قاف کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے انما، ان یہ نون کے اوپر جو تشدید ہے یہ نون مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا۔ ما ادعو، انما ادعو، انما الگ کلمہ ہے، ادعو الگ کلمہ ہے، تو یہ مد منفصل ہوگا، اس میں توسط ہے اور قصر بھی جائز ہے۔ اد دال پر قلقلہ کیونکہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے، اور ان پر جزم بھی ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ، ربی را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور با کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور 2 مرتبہ۔ رب بی یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ، ولا اشرک به، ولا مد منفصل کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں تو مد منفصل ہوتا ہے، اس میں توسط ہے اور قصر بھی جائز ہے۔ اشرکو، اش ری را کو باری، به احدا، ولا اشرک به احدا، یہاں بھی مد منفصل، کیوں کہ به الگ کلمہ ہے اور احدا الگ کلمہ ہے، تو مد منفصل ہوگا، اس میں توسط ہے اور قصر بھی جائز ہے۔ احدا 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں، رکنے کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف جو لکھی ہے اس کو پڑھیں گے، اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے احدن سے احدا۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ قل قاف کو موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قض ہے، اور نون مشدد یہاں غنہ ہوگا،
نی، انی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. لا املک لکم، ام، لا الگ کلمہ ہے اور ام لکو لکم یہ دونوں الگ الگ کلمے ہیں، تو یہاں مد منفصل ہوگا. اس میں توسط ہے اور قصر بھی جائز ہے. دو الف اور ایک الف بھی، دو الف اور ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اس میں لکم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. کیسے؟ لکم ضرا، لکم، لکم اس طرح نہیں، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی اظہار کریں گے. اس میں لکم ضرا، لکم ضرا، اور رائے مشددہ کے اوپر زبر یہ پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے. یہاں زبر ہے، دو زبر ہے، ضرا. اور قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرف یا واو میم اور نون میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں ادغام ہوگا. ضرا ولا، ضرا ولا رشدا، اور را کو پور پڑھیں گے اور دو زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف لائیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے رشدن سے رشدا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد. قل، قاف کو موٹا پڑھیں گے، انی، نون مشدد اور یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے تو یا مد ہے. لن یجیرنی، ادغام مع الغنہ. کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا آ جائے گی تو یا غنہ کر کے پڑھیں گے. لن یجی، یا ساکن سے پہلے جیم کے نیچے زیر ہے، یجی رانی، را کو پور پڑھیں گے اور یا ساکن سے پہلے یہاں بھی نون کے نیچے زیر ہے تو دونوں جگہ ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. من اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو اللہ کا لام پور پڑھا جاتا ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے. کیسے؟ من اللہ، ناللہ، ناللہ. کیوں پور پڑھیں؟ اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، کہیں بھی زبر ہو سکتا ہے. اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پور پڑا جاتا ہے. اس پر ٹھہریں گے تو احد پڑھیں گے. دو زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں اس پر جزم لے کر آتے ہیں، جیسے احدن سے احد. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اور اگر احدن کو ولن اجد کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو ادغام مع الغنہ ہو جائے گا. قاعدہ ہے کہ قاعدہ ہوگا کہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو آ جائے گی. ولن اجد، اور نون ساکن کے بعد قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں اظہار ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. جیسے ولن اجد، ولن اجد من اخفاء حقیقی، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے دال ہے. دو، واو مدہ، نہیں، کھڑی زیر قائم مقام یا مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ملتحدہ، دو زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے ملتحدن سے ملتحدہ. ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من اللہ ورسالاته. الا، بلا، الا، تشدید والا حرف سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا اور 2 مرتبہ. کیسے؟ حمزہ کو لام میں ملائیں گے اور پھر لام کو الف کے ساتھ پڑھیں گے. حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا. الا، بلا، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. الا بلاغا، غم،
قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو یہاں تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم آ رہی ہے، اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے، ادغام مع الغنہ ہوگا، اور اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کا لام پور پڑھا جائے گا۔ ورسالہ، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، اور کھڑا زبر دونوں جگہ کھڑا زبر ہے، ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور کھڑی زیر وقف کی صورت میں وہاں جزم سے بدل دیں گے، جیسے ورسالاتہ سے ورسالاتہ، إلا بلاغا من الله ورسالاته کہ سمجھ میں آ گیا؟ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، ومن ادغام مع الغنہ، نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یعص اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک پڑھا جاتا ہے، صلہ۔ ومن يعص الله ومن يعص الله ورسوله، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور نون مشدد اس میں غنہ ہوگا، لہو الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، نار جہنم، وا کو پور پڑھیں گے، جہنم نون مشدد اس میں غنہ ہوگا، خا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور خا کے اوپر خا کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے دی یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یہاں بھی فی، یہاں بھی یا سکین، فیہا ابدا، فیہا ابدا، مد منفصل کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، فیہا الگ کلمہ ہے اور ابدا الگ کلمہ ہے، تو اس میں توسط ہے اور قصر بھی جائز ہے، اور 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف لائیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے ابدن سے ابدا۔ چلیے اب ہم لوگ ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا۔